السلام علیکم۔ یہ ناول ہے اس درد کا درما نہیں، ایپیسوڈ 3۔ رحمت کے باپ کے گھر آتے ہی چھوٹی بہن کو دورہ پڑ جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے، منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی، اور یہ دورہ اس وقت ختم ہوتا جب تک وہ فون پر رحمت کی آواز نہ سن لیتی۔ عورتوں اور رحمت نے خود بھی ہاجرہ کو بہت سمجھایا کہ آدمی کو گھر آنے میں کبھی بھی دیر ہو جاتی ہے، مگر وہ بہت شکی مزاج عورت تھی۔ اس کو یہی شک ہوتا کہ یہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے۔ ہاجرہ کی بھی عادت تھی کہ جب کسی تقریب میں شوہر کے ساتھ ہوتی تو سائے کی طرح اس کی جاسوسی میں لگی رہتی۔ اگر اتفاق سے وہ کسی بھی عورت سے محض گفتگو ہوتا تو یہ اس عورت اور رحمت کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی۔ اس کے رویے اور انجان خواتین سے محض شک کی بنا پر بدتمیزی کرنے پر بہت سارے اچھے دوستوں نے رحمت کا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ رحمت کی شخصیت بہت مختلف تھی۔ وہ دولت مند باپ کا بگڑا ہوا رئیس زادہ نہ تھا۔ بچپن سے کراچی میں رہنے اور یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو اپنا کیریئر زمینداروں سے زیادہ پیارا تھا۔ وہ امریکہ میں بھی بہت ترقی کر رہا تھا۔ وہ اپنی فیلڈ میں بے حد قابل سمجھا جاتا تھا۔ اس سے بات چیت کر کے صحیح اندازہ ہوا کہ نہ کوئی عورت اس کو اپنی دولت سے متاثر کر سکی ہے اور نہ کوئی خوش شکل خاتون اپنی عوام اور چالاکیوں سے اس کا دل جیت سکی ہے، اور ذہانت خدا کا عطیہ ہوتی ہے جس کی ہاجرہ میں شدید کمی تھی۔ وہ ایسے ماحول کی پروردگار تھی جہاں عورتیں ڈھیروں زیور پہن کر جھولے پر بیٹھ کر باندیوں سے پیر دبواتی ہیں، جن کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی سوائے جادو ٹونے اور فیشن۔ وہ کسی اور موضوع پر بات ہی نہیں کر سکتی۔ اس کی شادی بھی اگر اسی ماحول میں پلے بڑے کسی شخص سے ہو جاتی وہ بہت خوش رہتی، مگر زمین کی ناگن نے دو مختلف مزاجوں کی مرد عورت کو اپنی کنڈلی میں جکڑ لیا، اور اب اس بندھن سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ ہاجرہ کو طلاق دیتا تو اس کی دونوں بہنیں بھی جو ہاجرہ کی بھاوجیں تھیں طلاق لے کر واپس اپنے باپ کے گھر آ جاتیں، اور خاندان میں شادیاں ہونے کی وجہ سے نہ جانے اور کتنی طلاقیں ہو جاتیں۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن ہاجرہ نے اپنے خاوند سے ایک بڑے اسٹور چلنے کو کہا جس میں سالانہ سیل لگی ہوتی تھی۔ رحمت نے حامی بھر لی۔ اسٹور میں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ہاجرہ ٹرالی میں اپنے پسند کی چیزیں ڈال رہی تھی کہ وہ ننھے منھے بچے ڈیڈی ڈیڈی کہتے ہوئے بھاگتے آئے اور رحمت کی ٹانگوں سے کپٹ گئے۔ ہاجرہ ہکا بکا ان کو دیکھتی رہ گئی۔ تب ایک سیاہ فام عورت نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا اور بچوں کو جلدی سے اٹھا کر اسٹور سے باہر نکل گئی۔ ہاجرہ بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ رحمت نے اس کا بازو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور گھر کی طرف چل دیا۔ تمام راستے ہاجرہ چیختی گئی، وہ اس کو دھمکیاں دے رہی تھی، مگر رحمت ایک الفاظ نہ بولا۔ گھر آ کے اس نے ہاجرہ کو اتنا ضرور کہا کہ یہ بچے ہیں، وہ اس کی گرل فرینڈ تھی، اب وہ جو کر سکتی ہے کر لے، یہ کہہ دو وہ گھر سے نکل گیا۔